السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خاص رحمت سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے پہلے 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے پہلے 10 دنوں کے تمام اعمال باقی سارے سال کے اعمال سے زیادہ افضل ہیں۔ صحابہ کے ذہنوں میں ایک سوال آیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عام دنوں میں ہم نے سنا ہے کہ جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں، تو کیا وہ جہاد جو سب سے افضل تھا ان دنوں سے افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، عام دنوں میں جہاد سب سے افضل ہے، لیکن ان دنوں میں ہر عمل اس جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور آپ نے مسند بزار کی روایت میں ان 10 دنوں کو پوری دنیا کے ایام میں سب سے زیادہ افضل بتایا ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس دن میں یوم عرفہ بھی ہے، جس کا ایک روزہ رکھنے سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال موجودہ کے یا آئندہ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کرنے والے اعمال میں حج کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا سوائے جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک روزہ رکھنے سے انسان 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور ذکر و اذکار میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسے کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا سے زیادہ پسند تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ کلمات جنت کا بیج ہیں، اس کی وجہ سے جنت کا جو کھلا میدان ہے وہ آباد ہوتا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو قربانی کرنی چاہیے، اور قربانی کرنے والے آدمی کو 5-6 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ 1 ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے سے لے کر 10 ذوالحجہ کے بعد اپنی قربانی کے قربان کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہیں کٹوائے گا۔ اور جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے اوپر یہ کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے وہ کٹوائے چاہے نہ کٹوائے۔ ہاں، اگر وہ ثواب لینا چاہتا ہے تو پہلے 9 دنوں میں کوئی پابندی نہیں، 10ویں دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی لبیں، اپنے جسم کے بال اور اپنے ناخن کاٹ لے گا تو اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ قربانی کرنے کے لیے انسان کو گائے، اونٹ اور بکرا، چھترا اور یہ 4 قسمیں ہی لازمی ہیں، اور عیبوں سے پاک ہونا چاہیے۔ کان کے اندر سوراخ اور کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا پن نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے، اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، اور 2 دانتا ہی لازمی ہے۔ پکا کھیرا بھی قربانی کے اندر نہیں لگے گا، اور ایک قربانی کے اندر 7 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔